حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ بڑے ابتدائی ایام میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ایک بڑے بہترین سمجھدار اور زیرک قسم کے تاجر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں بڑی وسعت عطا فرمائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑا حسن و جمال تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرما رکھا تھا، لیکن جو چیز آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، وہ آپ کی فیاضی ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کا خوف خدا ہے، اور آپ کے وجود کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے لہجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا۔ ہمارا زمانہ جو ہے یہ بے باک لوگوں سے بھرتا جا رہا ہے، حیا تیزی سے رخصت ہو رہی ہے۔ نہ ہمیں حیا رہ گیا ہے بزرگوں کا، نہ علماء کا، نہ حیا رہ گیا ہے مشائخ کا، نہ حیا رہ گیا ہے اپنے بڑوں کا۔ حتیٰ کہ زبانیں کھلتی ہیں تو وہ اولیاء اللہ کا بھی حیا نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں تو وہ حضور کی اولاد کا بھی حیا نہیں کرتی۔ معاذ اللہ کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی پاک کے صحابہ کا بھی حیا نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر شرم و حیا تھے، پیکر شرم و حیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے حضور سید عالم علیہ السلام کے چہرہ نور کی زیارت کی ہے، میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، اور جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ حضور کے دست اقدس میں دیا ہے، میں نے یہ سیدھا ہاتھ کبھی گندگی کو نہیں لگایا۔ آپ نے اپنی زندگی شرم و حیا کے اندر ڈھل کے گزاری۔ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر مال و دولت آتا ہے نا، آج کل کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو لوگ من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب میں اپنی ساری خواہشات کو پورا کروں گا۔ پیسہ جو جیب میں، مفت کا اعتماد دلاتا ہے پیسہ۔ پیسہ آدمی کے اندر کچھ ایسی قوتیں پیدا کرتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے کام کر جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں سودا سما جاتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں، مفت کا اعتماد ہے۔ جو ان کے اپنے ہوتے ہیں ان سے لوگ دور نکل جاتے ہیں، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، احباب سے، پرانے لوگوں سے کٹ جاتے ہیں، جیب میں پیسہ جو آ جاتا ہے۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں بڑا ہی خوبصورت انداز حضرت عثمان غنی کے بارے میں موجود ہے۔ فرمایا صحابہ نے کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے گرچہ مال بڑا دیا تھا، لیکن وہ سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے تھے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے۔ بھلایا نہیں کسی چیز کو۔ انہوں نے اپنے آپ کو شرم و حیا میں ڈھال کے رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے بڑے خوبصورت جملہ کہا ہے۔ اس نے کہا ہے جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ کائنات والے جب بھی شرم و حیا پر کچھ تحریر کریں گے تو وہ سیدنا عثمان غنی پر لکھیں گے۔ مزاج میں شرم، مزاج میں حیا، طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ خوبصورتی رکھی۔ بندہ جو چیزیں بیان کرتا ہے، جن کو آگے وہ جن کا ابلاغ کرتا ہے، یقینی سی بات ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے اسے بڑا پیار ہوتا ہے، تو وہ چیزیں وہ دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں لے کر امت کو پہنچائیں۔ کچھ روایات ہیں حضرت عثمان غنی کی، آپ کی کچھ مرویات ہیں کہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ پہلی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے کریم نے فرمایا تھا جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ نماز برحق اور واجب ہے، فرمایا رب اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر یقین کامل حاصل ہو جائے کہ نماز میرے اوپر ضروری ہے اور میں نے وقت پہ پڑھنی ہے اور میں نے اس کو ادا کرنا ہے، نماز کے ساتھ دلچسپی۔ اپنا حضرت عثمان غنی کا حال یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے،
2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے ایک رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے، 15 دوسری رکعت میں پڑھ دیا کر لوگوں کی توجہ دلا رہے ہیں عبادت پہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب امیر المومنین بنے تو آپ نے حضرت عمر کی ایک بیوہ کے ساتھ نکاح کیا، تو وہ خاتون عرض کرنے لگی کہ آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، میں تو اب بڑھاپے کی حالت میں ہوں، کو خدمت نہیں کر سکتی، میرے ساتھ نکاح کرنا۔ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میں نے کسی ضرورت کے تحت نکاح نہیں کیا، میں نے مسجد میں تو عمر فاروق کو دیکھا ہے، حرم کعبہ میں بھی دیکھا ہے، میدان جہاد میں بھی دیکھا ہے، میں تم سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کیا کرتے۔ ان کا جو رات مصلی پہ بیٹھنے کا طریقہ تھا، تلاوت قرآن مجید کا جو انداز تھا، میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ عبادت کے ساتھ خاص شغف سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی نماز کی حفاظت کریں۔ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ کسی نماز کو ضائع نہ ہونے دیں، نماز اپنے وقت پر ادا کریں۔ اور آپ جتنا نماز سے پیچھے ہٹیں گے نا، یعنی ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سکول سے ایک چھٹی کر لیں تو اگلے دن جانے کو دل نہیں نہ کرتا، اسی طرح اگر ایک نماز کسی نے چھوڑ دی تو اگلی نماز خود بخود اس کی سستی میں گزر جائے گی۔ آپ جتنا نماز کے قریب جاؤ گے، جتنا اس سے محبت کرو گے، اتنا نماز کی طرف آپ کی توجہ بڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو زندگی میں بھی بڑا اعزاز دیا ہے، مومن کی بڑی شان ہے، مومن کا بڑا مقام ہے۔ کنتم خیر امت، یہ بہترین لوگ ہیں۔ دنیا میں بھی مومن کا بڑا مقام ہے، اور مومن جب دنیا سے چلا جائے تو بھی اس کو ردی اور کوڑا سمجھ کر جلایا نہیں جاتا، بلکہ مومن کا اعزاز ہے کہ اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ لباسوں میں سب سے سونا لباس سفید رنگ کا ہوتا ہے، اسے وہ سفید لباس پہنایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے آج یہ جا رہا ہے قبر میں، تو ہاتھوں پہ اٹھا کے بھی لے جایا جا سکتا تھا، کسی گاڑی میں رکھ کے بھی لے جایا جا سکتا تھا، لیکن یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے نا، اس کی شان ہے کہ اسے کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، اور اسے لے جا کے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے جہاں خدا کی رحمتیں بڑھ کر استقبال کرتی ہیں۔ تو جنازہ، بندہ مومن کا جنازہ ایک بڑا مرتبے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو ایک جنازے پہ نظر پڑی، ایک مسلمان کا، مومن کا جنازہ جا رہا تھا۔ اس جنازے پر نظر پڑی تو سیدنا عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک ہے کہ کسی معزز آدمی کے آنے پر آپ کھڑے ہوں، لیکن یہ شان ہے نا، یہ عظمت ہے نا مومن کی کہ اس کا جنازہ گزر رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے اپنی مرضی سے یہ کام نے کیا۔ ایک دن کریم رسول کے سامنے سے بھی جنازہ گزرا تھا تو میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، تو میں تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلایا کہ مومن کا ہر حال میں مقام اپنی نظروں کے سامنے رکھنا، مقدم رکھنا اس کی عظمت کو۔ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ ہم اہل مودت ہیں سائیں، ہر روز بشارت ہوتی ہے، ہم ہر شام مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے۔ یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے یہ تو اہل محبت، اہل مودت لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو بڑے اعزاز دیے جاتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلایا کہ بندہ مومن دنیا سے جائے پھر بھی اس کا اعزاز ہے، پھر بھی اس کا مقام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد نبوی کی تعمیر حضرت عثمان غنی نے بڑے شوق سے فرمائی، اور اپنے دور میں انہوں نے مسجد کے اندر وسعت کی، تزئین و آرائش کی۔ اس کے اوپر جو فرش ہے مسجد نبوی کا، وہ فرش حضرت عثمان غنی نے ڈلوایا۔ اور آپ نے مسجد کے ساتھ، اور مسجد کون سی؟ وہ مسجد جو مسجد نبوی ہے،
وہ مسجد جس مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو دین سکھاتے تھے. میں بڑی دیر سے کافی عرصے سے ایک بات بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ ہماری طبیعتیں جو ہیں وہ تیزی سے تلخ ہو رہی ہیں. اختلاف رائے تو بالکل پسند ہی نہیں کرتے آج کے دور میں لوگ، اور ہمارے مزاج کے خلاف جو شخص جاتا ہے چند باتیں اکٹھی کر کے ہم اس کے ساتھ عداوت پیدا کر لیتے ہیں. وہ دلوں میں جو نرمی تھی، وہ جو معاف کرنے کا جذبہ تھا، وہ جو درگزر کا مزاج تھا، وہ جو کسی کو قبول کرنا اور اس کی چند کمزوریوں سمیت بھی قبول کر لینا، اور کسی بندے کی کمزوری دیکھنا تو اس کی ایک کمزوری دیکھ کے اپنی کئی کمزوریاں یاد کر لینا، یہ اہل محبت کا طریقہ ہوتا تھا. لیکن ہم نے لوگوں کی کمزوریاں ڈسکس کر کے، لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈ کے اپنی نظروں میں لوگوں کا مقام گرا دیا ہے. ہم یا خود ٹھیک ہیں یا وہ جو ہماری رائے کے ساتھ 100% متفق ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہوا ہے کہ طبیعتیں سخت ہیں، مزاج سخت ہیں، لب و لہجے سے تلخی پھوٹتی ہے. حضرت عثمان غنی اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے کریم تھے، بڑے مہربان تھے. بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نرم مزاجی عطا فرمائی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے کریم محبوب فرمانے لگے وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا جو نرم مزاج ہے. جو خریدار ہو تب بھی نرم مزاج ہے، دکاندار ہو تو پھر بھی نرم مزاج ہے، جو ادا کرنے والا ہو تو پھر بھی نرم ہے، تقاضا کرتا ہو تو پھر بھی نرم ہے، جو ہر معاملے میں نرم مزاج. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ سختی سے ہوتا ہی نہیں. نرمی سے جو چیز آپ آگے اس کا ابلاغ کر سکتے ہیں، اس کو پہنچا سکتے ہیں، وہ کام سختی سے نہیں ہوتا. کم از کم اپنوں کے بیچ تو نرمی ہونی چاہیے. وہ جو سختی ہے وہ تو کافر کے مقابلے میں، منافق کے مقابلے میں وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ تو رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ اپنے مزاجوں میں نرمی لائی جائے، اپنی طبیعتوں کو ہمیشہ نرم کرنے کی کوشش کی جائے. حقوق العباد کا معاملہ ہمیشہ سے سخت ہے، اور ہم حقوق العباد کے معاملے میں بڑے خود غرض ہیں. اپنی مرضی کے حق ہم ادا کرتے ہیں، اپنی مرضی کے. حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں، ایک دو رشتوں کے حقوق نہیں. اور یہ حقوق ہمارے اوپر عائد کس نے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. آپ اپنے بچوں کے حقوق ادا کرتے کرتے کسی غریب کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتے. آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے کرتے کسی کا حق کینچی لگا کے کاٹ نہیں سکتے. آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے تو بڑے سارے گھر بے آباد کر دیں. جس طرح اپنے بچوں کا آپ پر حق ہے، اسی طرح ملت کے بچوں کا بھی تو حق ہے. جس طرح آپ کا اپنا گھر آپ کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح سے جو باقی گھر ہیں وہ بھی تو اہمیت کے حامل ہیں. ہم نے یہ کیا کہ 2-4 حقوق اپنے ذہن میں بٹھا لیے، اور اسلام جو حقوق کی وسعت بیان کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رستوں کے بھی حقوق بیان کیے، رستوں کے بھی حقوق بیان کیے، جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں اور ہماری توجہ دلاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، دنیا کے اندر اگر تم نے کسی کا حق ضائع کیا تو قیامت کے دن تمہیں اس حق کا بدلہ دینا پڑے گا. آپ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا. اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی تو وہ بھی قیامت کے دن اسے بھی استفسار کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. تو بھائی ہمیں خیال کرنا چاہیے. حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، بڑا باریک ہے، بڑا محتاط ہو کر کے چلنے کی ضرورت ہے. کسی جگہ بھی حقوق العباد کے مسئلے میں اپنے آپ کو کمزور نہ کریں. کوشش کریں جس حد تک ہو سکے آپ نازک مزاجی کے ساتھ حقوق کے معاملے کا خیال کریں. اب کسی نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا.
نبی پاک علیہ السلام تک بھی خبر آئی. حضور جانتے تھے ہمارا دل نہیں کرتا کوئی انتشاری بات کرنے کو، لیکن جب لوگ کرتے ہیں تو پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے. اب یہاں سب نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، حضور پریشان ہوئے، صحابہ کو مشورے کے لیے بھی بلایا، بیعت رضوان بھی ہوئی. اگر علم غیب ہوتا، یہ سارا کچھ نہ ہوتا. اور میں نے کہا خدا کے بندے، اگر حضور اپنا علم غیب اس وقت ظاہر کرتے تو حضرت عثمان کے لیے قرآن کی آیتیں نہ نازل ہوتی، اس بیعت کے تذکرے نہ ہوتے. ہر بات پہ لوگ معاذ اللہ تعالی. اب دیکھیے نا، یہاں یہ جملہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم قوم کو کیا دے رہے ہو؟ لوگوں کو کیا بتا رہے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام اندھیرے میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے تھے؟ کیا بتا رہے؟ آج انٹیلیجنس کی رپورٹس بتا دیتی ہیں کہ وہ فلاں کس طرح کا ماحول ہے اور آپ نے کس طرح کرنا ہے، تو تمہیں اپنی خفیہ ایجنسیوں کے مطابق تم فیصلہ کرو تو کہتے ہو ہم بھئی اندھیرے میں فیصلہ نہیں کر رہے، ہمیں رپورٹ ہے تو فیصلہ کر رہے. اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تم لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ حضور اندھیرے میں فیصلہ کر دیتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا. کس طرح کی بات کرتے ہو؟ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس طرح کا علم عطا فرمایا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہو مجھ سے پوچھو، میں فوراً تمہیں جواب دوں گا. لیکن لوگ اڑ گئے ہیں، کیا کیا جائے؟ اور عجیب فلسفہ ہے، یہاں بھی گرا لگا دی. پتہ ہوتا تو یہ سارا. اور میں نے کہا خدا کے بندے، اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو پھر یہ آیتیں کیسے نازل ہوتی؟ پھر صبح قیامت تک حضرت عثمان غنی کی عظمتوں کا کیسے پتہ چلتا؟ جب خبر ملی نا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا آؤ میری بیعت کرو. حالانکہ بیعت پہلے ہو چکی، آؤ دوبارہ بیعت کرو. یا رسول اللہ کس چیز کی بیعت کرنی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے نہیں. ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے. اور حوالہ کسی نے دیکھنا ہو علامہ اسماعیل حقی کا تو میں دکھاؤں گا. جس شخص نے دوڑ کر سب سے پہلے نبی پاک کی بیعت کی وہ مولا علی شیر خدا تھے. کہ یا رسول اللہ جانا ہی نہیں عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر. سب سے پہلے شیر خدا آگے بڑھے. آج لوگ انہی لوگوں میں اختلاف دکھانے کی کوشش کرتے، صحیح نہ حاصل کرتے. سب سے پہلے دوڑ کر حضرت شیر خدا آگے بڑھے کہ حضور میں بیعت کرتا ہوں. نبی پاک نے صحابہ کے ہاتھوں میں بیعت ہو رہی ہے. یہ وہ والا واقعہ نہیں جو اس چوک میں پیش آیا تھا، یہ وہ والا واقعہ نہیں جو میرے ساتھ ہوا تھا تو میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ وہ والا واقعہ ہے جو رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا کہ رب کریم کو اتنا محبوب ہے یہ انداز کہ قرآن میں بیان کیا. ایک درخت تھا، کانٹوں والا درخت، اس کو شارحین نے لکھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بیری کا درخت تھا. نبی پاک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، فرمایا بیعت کرو سارے. کن کے لیے بیعت ہو رہی ہے؟ حضرت عثمان غنی کے لیے. ایک بیعت دین کے لیے ہوئی، قرآن کے لیے ہوئی، حدیث کے لیے ہوئی، اللہ کی توحید کے لیے. اور آج نئے سرے سے بیعت ہو رہی ہے، کس کے لیے؟ بول کے بتائیے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شخص کی عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جن کے لیے نبی پاک نے خاص کر کے تخصیص کر کے ایز اے اسپیشل بیعت لی. اور صحابہ نے جب بیعت کی تو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں بیان کیا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا محبوب تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے. تحقیق اللہ ان سے راضی ہوا، ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے. درخت کے نیچے، تحت الشجرہ. قرآن مجید کے الفاظ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو حضرت عثمان غنی کی عظمت کا پتہ چلے گا، اور اس واقعے کی حساسیت کی آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیعتیں تو مسجد میں بھی ہوئی، لیکن نام لے کے نہیں کہا محبوب جنہوں نے مسجد میں بیعت کی. نام لے کے نہیں کہا، حالانکہ وہ بیعتیں بھی اللہ کو بڑی محبوب ہے. بیعتیں تو میرے بھائی نبی پاک نے بیت اللہ شریف کے پاس بھی کی، مسجد نبوی میں بھی کی، لیکن یہاں نام لے کر کوئی بھول نہ جائے. کسی نے کہہ دینا تھا کوئی اور بیعت تھی جی، لوگ شرح کر رہے ہیں نا مرد، وہ تو کسی اور کی بیعت. نام لے کے کہا محبوب تحت الشجرہ، وہ جو درخت کے نیچے بیعت ہوئی، وہ جو بیعت درخت کے نیچے ہوئی. اور جنہوں نے بیعت کی
لقد رضی اللہ عن المومنین، تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان مومنوں سے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کس طرح راضی ہوا ہے؟ فرمایا آج جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے رب کریم نے وعدہ کر لیا ہے سب کو جنت عطا فرمائے گا، جنتی ہو گئے سارے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت، یہ شان قرآن پاک نے بیان کر دی کہ حضرت عثمان کے نام پر صحابہ جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو ایک شخص ملک شام کا رہنے والا، بڑا قرضہ چڑھ گیا اس پہ، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا، کہنے لگا آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، دونوں باتیں، ایک امیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ ہیں اور دوسرا اللہ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا فرمایا ہے، تو میرے اوپر وہ قرضہ چڑھ گیا تو مہربانی فرمائیں۔ وہ کہتا حضرت صدیق اکبر نے میرا ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر لے گئے، باہر سے دروازہ بڑا اعلیٰ تھا لیکن گھر کے اندر گیا تو چارپائی بھی کوئی نہیں تھی، کھجور کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی، کھجور کی چھال کی، اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے بٹھا لیا مجھے اور مجھے کہنے لگے یار تجھے ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ تو بتائیے۔ فرمانے لگے 3 دن ہو گئے میں نے اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور کے اوپر گزارا کر لیتا ہوں، میں آج کل حالات میرے ٹھیک نہیں ہیں۔ لگا جی پھر میں کیا کروں؟ تو آپ فرمانے لگے تو عثمان غنی کے پاس جا۔ کس کے پاس؟ وہ شخص کہنے لگا جی مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تیری سوچ وہاں تو جو سوچتا ہے نا اتنے ملیں گے، تیری ختم ہوتی ہے سوچ جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جا۔ کہنے لگا جی آپ کا نام لوں؟ فرمایا ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کہا جی میں ذکر کروں گا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے۔ فرمایا ضرورت ہے، صرف اتنا تو جا کے بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ کا نوکر ہوں صلی اللہ علیہ، اتنا بتانا کہ مسلمان ہوں، مصطفیٰ کا غلام، بس، اور کسی اضافے کی ضرورت ہے؟ کہا جی وہ دلیل مانگیں گے۔ فرمایا عثمان خیرات کرتے تفتیشیں نہیں کرتا، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشیں 10 روپے دینا اور 100 بات سنانا فقیر کو، تک تو نہیں نا، 10 روپے اور 100 قسم کے تالے نہ دے تو میاں چشم پوشی کر دا، تو کہ کس نے اجازت دیا ٹٹولنے کی، پھولنے کی اور کرودنے کی؟ یہ حال اگر تیرے ساتھ کیا جائے، رب اگر تجھے ٹٹول کے دے تو تیرا کیا بنے؟ رب کریم اگر تجھے ٹٹول کے دے کہ پہلے بتا نمازیں کتنی پڑھی ہے، سویرے اٹھتا ہے کہ نہیں، تو تیرا کیا حال ہوگا؟ تو ٹٹولتا پھرتا ہے 10 روپے دینے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی کی عادت نہیں، وہ شخص کہتا ہے میں چلا گیا، پوچھتا پچھاتا دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو حضرت عثمان غنی کے اندر سے بولنے کی آواز ہے، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، کہتے ہیں یار تم لوگ شہد کے اندر، دودھ کے اندر شہد ملا کے پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ تم نے بڑھا دیا ہے، تم دودھ کے اندر دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز کھا لو، کو بیمار ہو 2 چیزیں استعمال کرتے ہو۔ کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، اور اس قسم کے کئی واقعات حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوئے، وہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے اور یہ آدمی دودھ شہد سے لڑائی کر رہا ہے، اور مجھے کئی 1000 درہم چاہیے، دینار چاہیے، مجھے دے گا؟ فرماتے ہیں اب وہ ڈانٹ کے باہر آئے، میں دروازے پہ تھا، آتے ہی کہنے لگے میں آیا نا تو جب میں نے السلام علیکم کہا تو وہ سمجھ گئے میں مسلمان ہوں۔ کہتے وعلیکم کہا تو پہلا جملہ انہوں نے جو بولا وہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ تھا۔ کہنے لگے بچوں کو ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں مجھے 1.5-2 منٹ لگ گئے، تو دروازے پہ کھڑا رہا، مجھے معاف کر دینا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، اتنا بڑا قد ہے اتنا بڑا اخلاق ہے۔ کہنے لگے تجھے ایک بات بچوں سے کرنے لگ گیا تھا، تجھے انتظار کرنا پڑا، ذرا درگزر کرنا۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے دروازہ کھولا، جو اس وقت ان کا ماحول تھا، حویلی کا، ڈرائنگ روم کا، جو بھی، مجھے بٹھایا۔ کہتے ہیں میرے لیے جو پہلی چیز آئی وہ دودھ کے اندر شہد ڈال کے وہ لائے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا گھر میں جھگڑا کر رہے تھے، مجھے پلایا، اس کے بعد کھجوروں کا حلوہ آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا بچوں کو کہہ رہے تھے ایک میٹھی چیز استعمال کرو، میرے لیے 3 آ گئی ہے، 3 آ گئی، عجیب شخص ہے۔
کہتے ہیں میں لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں. میں نے کہا اتنا تگڑا نہیں جتنا حضرت ابو بکر نے بتایا ہے. کہتے ہیں کھلا پلا کے نا پھر پوچھنے لگے کیسے آئے ہو, کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جناب میں مجبور ہوں. آج بہت سارے لوگ ہیں نا جن کے پاس کسی کی بات سننے کا ٹائم ہی نہیں, کہتے ہیں موٹی موٹی بات کریں آخری. حضرت عثمان غنی پوری کھلا پلا کے کہنے لگے کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں, ملک کے شام کے مضافات کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں. کچھ کاروباری مشکلات آئی تو میں مقروض ہو گیا, میرے اوپر قرضہ ہے, مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے. فرمانے لگے میں نے کچھ پیسے کہا, انہوں نے ایک آواز دی تو ان کا غلام آیا ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا سامان لے کے. کس کے اوپر؟ اونٹ کے اوپر. کہتا ہے مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت تھی, میں نے بتایا نہیں 3000 چاہیے. اونٹ آیا تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے بھی رکھوا دیے, کھانا بھی رکھوا دیا اور 6000 اشرفیاں بھی رکھوا دیے. تو پیدل آیا ہے تو اب اونٹ لے کے جا. کہتے میں نے کہا حضور اونٹ واپس کون کرنے آئے گا؟ کہنے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں تو تحفہ ہے, تو لے جا. کہتے ہیں میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا اور مدینے میں آیا, اور جب مدینے میں آیا تو پھر اللہ نے جھولی بھر کے عطا فرمایا. کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو میری ضرورت سے کہیں بڑھ کے نواز دیا ہے, مجھے معاف کیجئے گا. میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شاید پہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے. آپ فرمانے لگے رب نے جو مجھے پیسے دیے ہیں اس لیے نہیں دیے کہ میری اولادیں موج مستی کرتی پھرے, میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی کی امت کی نوکری کروں صلی اللہ علیہ. یہ سخاوت کا حال. فرماتے میں نے نہیں بتایا کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا ہے. فرماتے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ جزاک اللہ, آپ کی مہربانی. تو مسکرا کے فرمانے لگے میرا شکریہ ادا نہ کر, ابو بکر صدیق کا کر. میرا نے شکریہ ادا کر, شکریہ ابو بکر صدیق کا جس نے تجھے یہ رستہ دکھایا ہے. فرماتے میں نے کہا حضور آپ فرمایا جاؤ 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 تمہارا کام ہو گیا نا, تفصیلات میں نہ جاؤ. یہ شان صحابت سیدنا عثمان غنی. نبی پاک نے اعلان فرمایا جیش اسرا کے لیے مال کی ضرورت ہے, مال دو بھائی. ایک دفعہ حضور نے اعلان کیا, عثمان کھڑے ہو گئے, عرض کرتے یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان کے یا 100 گھوڑا بما سامان کے. بیٹھ گئے. پھر کریم نے اعلان کیا مال کی ضرورت ہے. عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ سیدنا عثمان غنی کا پیار ہے. پھر اٹھ کے حضور میرا 100 اور کر رہے. بیٹھ گئے. پھر اعلان کیا. حضرت عثمان سے رہا نہیں جا رہا, ادھر ادھر پلٹ کے دیکھتے ہیں وہ اندر پانی لوڑ نہیں, ہڑا نو رہ براندی. درویش کہتے ہیں تیرے اندر اگر عشق کا ہڑ آ جائے نا, ہڑ, وہ بھی کسی سے رستہ نہیں پوچھتا. کبھی سیلاب نے بھی رستہ پوچھا ہے کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں, وہ تو ہڑ ہے, وہ کو رستہ پوچھتا ہے, وہ تو رستہ بناتا ہے. پھر کہا کچھ اور چاہیے تو حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ عثمان جو حاضر ہے, اور شامل کر لے میرا حصہ. اور پھر اپنے پیسے لا کے سارے حضور کی مقدس گود میں ڈالے. یا رسول اللہ آپ کا ہی ہے سارا, حضور آپ کا ہی ہے. حدیبیہ میں محبوب آئے, 6 ہجری تھی. فرمایا عمرہ کریں گے, کفار نے کہا نہیں کرنے دیں گے. بات جب بڑھنے لگی تو سرکار نے حدیبیہ پہ قیام کیا اور 1400 صحابہ میں سے اپنی نمائندگی کے لیے جب مکے والوں کے پاس بھیجنے کی باری آئی تو حضور نے سیدنا عثمان غنی کا انتخاب فرمایا. فرمایا عثمان جاؤ ان سے بات چیت کر. سمجھدار بڑے تھے نا, بردبار تھے, سیانے بندے تھے, حلیم الطبع. اور ویسے بھی ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. ہر پھول کی, کسی کو خیبر میں بھیجا جاتا ہے تو کسی کو حدیبیہ میں بھیجا جاتا ہے. ہر پھول کی خوشبو اپنی اپنی. جائیے نا, حضرت عثمان تشریف لے گئے. بچھڑے ہوئے تھے بڑے زمانے کے. میں اور آپ صبح و شام دعائیں مانگتے ہیں, یا اللہ بیت اللہ شریف کی زیارت عطا کر, یا اللہ صفا مروہ کے پھیرے نصیب ہو, یا اللہ حجر اسود کی. کتنے لوگ تڑپتے, کتنی خواہش کرے. اور جناب عثمان غنی کا تو پرانا پیار تھا حرم سے, وہ پیدا ہی اس علاقے میں, اور کتنے سال ہو گئے بچھڑے ہوئے.
جیسے ہی گئے تو جا کے کہا ابو سفیان سے کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے۔ سیدنا عثمان غنی سے ابو سفیان نے کہا یہ ذرا دیکھنا، یہ ہمارے بزرگوں نے عشق کہاں سے لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی سے ابو سفیان کہنے لگے وہ سامنے بیت اللہ شریف ہے، طواف کرنا ہے تو کر لو، وہ صفا مروہ ہے آپ نے صحیح کرنی ہے تو کر لو، وہ حجر اسود ہے چومنا ہے تو چوم لو، وہ آب زمزم ہے پینا تو پی لو، لیکن ہم تمہارے نبی پاک کو نہیں یہ کرنے دیں گے۔ سامنے کعبہ ہے، سامنے حجر اسود ہے، سامنے مقام ابراہیم ہے، اور میں نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھاں، میں نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھل گیا آئی، اب بھل گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ حضرت عثمان کہنے لگے کعبے کا طواف اور محبوب کے بغیر، صفا مروہ کے چکر اور محبوب کے بغیر، نبی پاک کے بغیر؟ فرمایا نام ہی اسی محبوب کے ساتھ طواف کروں گا جس نے کعبے کا رستہ دکھایا ہے، انہی کے ساتھ صفا مروہ ہوگا جنہوں نے اس کا حسن بتایا ہے، جنہوں نے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھا مینوں کعبہ بھل گیا آئی، اب ایکھنا بھل گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، ایک کو یار دا۔ پھر یہاں سے لیا ہے میرے امام، یہاں سے عقیدہ لیا ہے میرے امام نے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور تم کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھ۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے کہا نام بھئی طواف اور حضور کے بغیر، طواف اور نبی پاک کے بغیر، نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ادھر ایک شخص نے بول کے کہا حضور عثمان تو بڑی موج میں ہو گئے، ہم تو تڑپ گئے مکے کی یاد میں، عثمان تو بڑی موج میں طواف کرتے ہوں گے، صحیح کرتے ہوں گے۔ محبوب نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا وہ میرا عثمان ہے۔ ہاں میں نے کہا ایک مقام، ایک یہ ہے کہ کوئی محبت کرے اور ایک یہ کہ محبوب کی نظر میں فرمایا وہ میرا عثمان ہے، میرے بغیر اور طواف، میرے بغیر اور طواف یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سیدنا عثمان غنی خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تھا، بٹھا لیا تھا، یہاں خبر پھیل گئی جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان میں قربان رستوں سے جہاں تھے آپ گزرا کرتے تھے، میرے محبوب نے فرمایا آؤ بھائی سارے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، موت کی بیعت کرو، ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا۔ محبوب کا جوش و خروش، صحابہ بیعت کر رہے کس بات پر؟ حضرت عثمان کے بدلے پر۔ 1400 لوگوں نے بیعت کی بشمول مولا علی شیر خدا کے، کہ ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ، حضور کو پتا تھا، محبوب تو جانتے ہیں، پر جذبات کو صحیح رخ دینا تھا۔ فرمایا آؤ بیعت کرو، اور تمام لوگوں نے بیعت کر لی، صرف حضرت عثمان نہیں تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں محبوب نے اپنے ہاتھ فضا میں لہرائے، فرمایا بھئی عثمان موجود نہیں ہے، فرمایا یہ ہاتھ میرا، یہ میرے عثمان کا، لو میں عثمان کی بھی بیعت کرتا ہوں، یہ عثمان کی بھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں قسم اللہ کی، وہ جس وقت نبی پاک نے کہا نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فرماتے ہیں اس وقت عثمان کا ہاتھ کائنات کے سب لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا تھا۔ اتنی عظمتیں ملی حضرت عثمان غنی کو، اتنا مقام ملا سیدنا عثمان کو۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو دروازہ رسول کے خاص غلام ہیں، ان غلاموں کی محبت سے فیض آئے گا رسول پاک کی محبت کا، غلامی کی طبیعت چاہے گی، ان سے پیار کرو گے تو مدینے والے کے محبوب بن جاؤ گے، ان لوگوں سے سیکھیں گے کہ دین کا اصل مزاج کیا ہے، یہ بتائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی، پیار کیا،
اس انداز میں کیا کہ وہ درجنوں سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں اور کئی دنوں کی بھوک ہے، تو منافقین ہنس رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس تو کھانا ہی نہیں، تو عثمان غنی اونٹوں پہ رکھ کے پکا کے لنگر بھیج رہے، اور میں کھلاؤ ان کو، عثمان کی جانب سے کھلاؤ کھانے۔ حضرت عثمان غنی ایک صحابی قرض لے گئے، کچھ دنوں کے بعد آئے، آ کے کہنے لگے واپس لے کہنے لگے میں نے تو مربت میں دے دیا تھا، تو میرے نبی پاک کا غلام ہے، میں تو اس نسبت کا پابند دے دیا تھا، واپسی کا کیا مانا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا ڈھلا ہوا رسیلا سجیلا مزاج، اس میں خوبصورتی، اس میں ٹھہراؤ، اس میں رسول پاک کی محبت کا رنگ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا۔ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور نے مجھے کچھ چیز دینے بھیجا، میں چھوٹا تھا، گھروں میں چلا جاتا تھا، اور بعض نے لکھا ابھی پردے کی آیتیں ہی نہیں آئی تھی، لوگ جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں گیا کھانا دینے، تو میں نے دونوں میاں بیوی کو گھر میں بیٹھے دیکھا، میں واپس آیا تو محبوب فرمانے لگے میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا اتنے خوبصورت لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے ہیں؟ اتنے خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی، اتنے حسین تھے، اتنا ان کے مزاج میں نفاست تھی، اس قدر زیادہ شرم و حیا والے۔ حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ کبھی دیکھے؟ میرے دوستوں، ان لوگوں سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھنا، ان کی غلامی کا ذکر اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نا ان کا ذکر کرتے تو مختلف انداز میں، مختلف زاویوں سے۔ محبوب ایک باغ میں بیٹھے، یہ بھی ذرا دیکھنا، کبھی من موج میں ہوتا ہے اور تن شوق میں ہوتا ہے، کبھی کیفیات اور ہوتی ہے، کبھی وہ ایک مقام پہ کہا تھا نا میرے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہوتا ہے جو اس کی شان کے لائق۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر گویا وہ جو حضور فرماتے ہیں نا میرے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے جب میرے ساتھ میرا کریم مالک کرم نوازی فرماتا ہے، وہی آتی ہے، یہ کلام کرتا ہے۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرمایا، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک باغ میں حضور بیٹھے تھے، تو میری حضور نے ڈیوٹی لگائی باہر دروازے پر۔ فرماتے باہر کوئی آیا اس باغ کے دروازے پر، تو حضور فرمانے لگے جو دروازے پہ آیا اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ ظاہراً تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی بندہ نہیں دیکھا کون آیا ہے، وہ سامنے تو آیا ہی نہیں، لیکن حضور نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی محبوب فرمانے لگے وہ جو آیا ہے نا، کیونکہ حضور تو مالک ہے نا جنت کے، میرے امام فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضور اندر بیٹھے دیکھا ہی نہیں باہر کون ہے، اور فرمانے لگے وہ جو آیا دروازے پہ اسے بتا دو تو جنتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے۔ یہ دیکھو کن کے نام جنت الاٹ ہوتی ہے، اور بار بار انہی کا قرہ نکل آتا ہے، انہی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں، انہی کا ذکر۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پہ آیا، حضور فرمانے لگے اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ یہ سیاستہ میں حدیث موجود۔ فرماتے ہیں میں جو گیا دروازہ کھولا تو دروازے پہ فاروق اعظم تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی تو میرا پھر نہ دھیان لب ہائے مبارکہ کی طرف ہی تھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی تو کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو اور اس بندے سے کہو تم پر آزمائش بھی آئے گی، پر یہ بتا دو تو ہے جنتی، تمہیں آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی، تکلیفیں آئیں گی، فتنے آئیں۔ کہتے ہیں میں دروازے پہ گیا تو سیدنا عثمان غنی موجود۔ میرے دوستو ان لوگوں کے بارے میں کبھی تشکیک کا شکار نہ ہونا، کسی شرارت کرنے والے کی شرارت کے پیچھے نہ چلنا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے خبر دی تھی کہ حضرت عثمان غنی پر فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، اور صحیح روایت میں موجود ہے، خبر دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ مقام و مرتبہ ہے، وہ شان ہے کہ ان کی شہادت کی خبر بھی رسول پاک نے دے دی۔
فرمایا یہ شہید ہوگا عثمان، شہادت تک کی خبر حضور کو پیار ہے نا سیدنا عثمان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ گئے تو احد پہاڑ کانپنے لگا۔ کون تھا حضور کے ساتھ؟ حضرت صدیق اکبر تھے، سیدنا فاروق اعظم تھے اور حضرت عثمان غنی تھے۔ احد پہاڑ کانپنے لگا۔ ویسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کانپ نہیں رہا تھا، اسے پتہ چلا محبوب آیا تو وجد کر رہا تھا، وہ نہ ذرا وجد کر رہا تھا، سرور میں آ گیا، وہ کانپنے لگا۔ محدثین نے لکھا ہے کانپنے لگا، اس میں حرکت آئی، اور جب وہ حرکت کر رہا تھا، کانپ رہا تھا، وجد کر رہا تھا، تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں احد سے؟ یہ باتیں ہم سنتے ہیں، کبھی ان کا مزہ تو لے کے دیکھو، پھر غور کرو۔ حضور ہے پہاڑ پہ، حضرت عمر ہیں، سیدنا ابو بکر ہے، حضرت عثمان ہے، حضور پہاڑ پہ ہیں، پہاڑ کانپا ہے، وجد کیا ہے، حرکت کی ہے۔ حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ وہ تو دیکھ تو صحیح، مقام دیکھ، اعزاز دیکھ، احترام دیکھ، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ دنیا میں بڑے شہید ہوئے، اور اس شہید کا مرتبہ بھی جانتے ہو جسے حضور نے شہید کہا؟ ایک تو یہ ہے نا پراپوگنڈے پر لوگ بڑے لوگوں کو شہید کہتے ہیں، اور جنہیں حضور کی زبان اطہر شہید کہے، نبی پاک جنہیں شہید کہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 شہید ہیں۔ تو 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی۔ اور پھر نبی پاک نے نہیں دی، شہادت کی خبر نہیں دی، حضور نے یہ بھی بتایا ان کا مقام کیا ہوگا، ان کو ملے گا کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے ایک تو شہادت ہے، اور شہید کو جنتی، اور صحابی ویسے ہی جنتی، اور پھر عشرہ مبشرہ، اور پھر خلفائے راشدین، اور پھر سیدنا عثمان غنی، اور پھر شہادت کا اعزاز، یہ ساری نسبتیں تو اپنی جگہ، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، اور فرمایا میرا رفیق عثمان غنی ہے، وہ بھی جنت میں، یہ جنت میں میرے رفیق ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا، ان کا جو حضور کے ساتھ غلامی کا رشتہ ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کا رشتہ ہے، ہر مقام پر، ہر موقع پر، جس طرح سیدنا عثمان غنی اپنی خدمات لے کے حاضر ہیں، پیش ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، حضور کا ان پر اعتماد ہے۔ نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹرب اس لیے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوجھ کے، وجہ ہی کوئی نہیں، لیکن جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے، اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا، تو ٹینشن کس بات کی، ڈپریشن کس بات کا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں۔ ہم پتہ کیا چاہتے ہیں؟ سارے میرے مطابق چلیں، پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر 100 بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے، ہر ایک سے مسکرا کے ملنا چاہیے، کوئی کہتا ہے حضرت صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نگل جاتے ہیں، تھوڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے۔ دونوں قسم کے لوگ ہیں نا نہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو 2 سیکیورٹی گارڈ بھی ہونے چاہیے۔ تیسرا کہتا ہے جی عجیب عجیب لگتا ہے، گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے، کسی بڑے آدمی، تو یہ ہر بندے کا مطالبہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کے مزاج کی رعایت کرنی ہے، جہاں تک آپ پیار کر سکیں آپ نے کرنا ہے، جہاں تک محبت کر سکیں آپ نے محبت۔ نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے، چھوٹے بچوں، حضور پاک سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم۔ ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تھا، اس کی ماں پریشان ہو گئی، بخاری ہے، یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا، تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا، وہ بچہ ہے، اللہ نے پانی پیدا کیا نا، ابھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بچہ ہے۔ لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں، پوتا اگر پیشاب کر دے کہتے ہیں میں نماز پڑھنی ہوندی، وہ بگڑ جاتے، پیر صاحب بگڑ جاتے ہیں اس بات پہ، علامہ صاحب بگڑ جاتے ہیں، شیخ صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کا ایک مزاج ہے، اس کا ایک مطالبہ ہے،
اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاف سمجھتا ہے تو اس رویے سے میرے ساتھ وہ ملاقات کرے، آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے۔ نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، نواسوں کی بات نہیں سنا رہا، زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے، ان کے بیٹے ہیں، چھوٹی عمر تھی، ناک بہ رہا تھا۔ ویسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا؟ ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دیں کہ چل دوڑ جا، کتنا گندا، اماں سے کہا تیرا ناک صاف کرے، چل نالائق، نانا بھی کہا چل بھاگ جا، کیونکہ وہ حاجی صاحب نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ان کے قریب یہ چیز آ گئی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اسامہ کے ناک بہ رہی ہے، صاف کر دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھی کو کپڑا دیکھ لوں تو حضور جلدی سے اٹھے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے ناک پوچھ دیا، اور دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے۔ جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی، آ گئی۔ کہتے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی، ریڑھ صاف کر دیا۔ اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے، حضور راضی ہوئے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو بچہ حاجی صاحب مانے، پہلے نمازی صاحب مانے، آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیانہ مانے، سمجھدار مانے، عقل مند مانے، پیر صاحب مانے۔ چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا۔ آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں۔ آپ رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے۔ حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے، آپ بھی کہتے ہیں، آج سے کہیں گے۔ حضور گزرتے چھوٹے کہتے ہیں السلام علیکم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نا بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے، فرماتے یار میرے سینے سے تو لگو۔ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے، بچہ یوں ہاتھ پہ، بچہ دوڑا آتا، حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور فرماتے اوئے ہوئے تم نے تو مجھے گرا ہی دیا ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں، میں ایک منصب پہ ہوں، تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے، بے جا ڈانٹ ڈپٹ، بے جا سختی، اور بے جا ان کے ساتھ رویے، اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن، گیپ آ جاتا ہے بچوں کے درمیان۔ بچے، میں کہا کرتا ہوں، پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے، وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں، پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں، غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے۔ آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں، انہیں ٹائم دیں۔ آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ۔ پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں۔ نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی، نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے، سوچیں مضبوط نہیں ہوتی۔ نوجوان آدمی، جوان آدمی، بکھری ہوئی سوچیں ہوتی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے، ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے۔ ہم نہ جوانوں کو وقت نہیں دیتے، ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ ہے نوجوان، باتیں بوڑھوں والی کرے۔ اگر جوانی میں بوڑھوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ سعدی کہتے ہیں سارے بوڑھے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو، اس کے پاس فیض زیادہ ہے۔ اگر ایسا ہو جائے، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو، ایسا ممکن نہ ہو، تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں۔ آپ اس کی سوچ دیکھیں، اس کا رویہ دیکھیں، اس سے پیار کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا، اندر داخل ہوتے ہی اس نے فٹافٹ ایک بات کر دی، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، میرے جذبات بہت بھٹک گئے، میں روک نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں، میری غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے، اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی؟ پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب، پھر بھی آپ غیرت مند نہیں۔ اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں آپ غیرت مند نہیں، تو یاد رکھیں اگر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا۔ نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دیں. حضور فرمانے لگے آگے آ جاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ تھا, میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور 2 تھپڑ ماروں اسے. طریقہ ہے بات کرنے کا. حضور نے بلایا, پاس بٹھایا, تھپکی دی. فرمایا ایک بات تو بتا, تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں. ایک بات تو بتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. ارشاد فرمائیے. حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا. تیری بیٹی کے ساتھ؟ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا. کہا تیری ماں, تیری پھوپھی, خالہ کا؟ حضور خبردار, کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا. تو رسول کریم فرمانے لگے جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. جو غیرت, جو حمیت یہ اپنے گھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی؟ جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف, آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا. آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں, آپ اپنے موڈ میں نہ رہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ نا مسجد میں ایک بچے نے نا آدھی بازوؤں کی شرٹ پہن کے نماز پڑھی. ایک بابا جی نے ان کو نا منع کیا, کہنے پورا کپڑے پا کے آیا کر, پتہ نہیں تمہیں. وہ کہنے لگا, بچہ کہنے لگا نماز ہو جاتی ہے, بازو آپ فولڈ کر کے ایسے کر کے, بڑے بازوؤں فولڈ کر کے پڑھیں گے تو کراہت ہے, لیکن ویسے بھی آدھے بازوؤں والی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے, لیکن اچھا عمل نہیں. اچھا یہی ہے کہ آپ کے بازو پورے ہوں. تو بزرگ ان سے کہنے پورے کپڑے پہنو. کہنے لگا بھی ہو جاتی ہے نماز, میں بھی تھا. تو مجھے انہوں نے کہا جی حضرت صاحب بات سننا. میں نے کہا جی حکم. کہنے لگے ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جی ہو جاتی ہے. کہنے لگتا ہے منڈا چودھریاں دا ہے, منڈا لگتا ہے چودھریاں دا ہے. فٹافٹ اسی وقت انہی پیروں پہ میں کہا جی کہ ہے واقعی چودھریاں دا بچہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین چودھری کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی. تو آپ اس بچے بیچارے کو اندر آنے تو دیں, اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں, انشاءاللہ کپڑے بھی ٹھیک پہن کے آ ہی جائے گا. لیکن ہم نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو قابو کرنا ہے. ہم لوگوں کی ذہن کے مطابق اترنے کو تیار نہیں, بس سارے میرے مطابق چلیں. یہ تو بات کو پیشوا کرے گا, مقتدا کرے گا, وہ بھی سمجھائے گا. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو جبرن نہیں جھکاتے تھے, حضور دلائل دیتے. نوجوان بچوں کو موقع دیں, انہیں سمجھائیں, انہیں قائل کریں, ان سے پیار کریں, ان کی نفسیات کو سمجھیں, اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں, پھر آگے بڑھیں. عورتوں کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے. محبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی. یہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو, اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ. عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکائے تو اس کی تعریف کر دی جائے, تو بھائی کھڑی ہے صبح سے باورچی خانے میں, 2 لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے؟ اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے, بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے؟ اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو. ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے, بعض اوقات اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے, مزاج میں خرابی آتی ہے. تھوڑی تعریف دیکھیں, عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے, میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں. تو وہ اگر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہے, تو جس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا, اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات. ہم نا لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ نہیں رہن دینے ہیں, لگتا ہے تو ہو جانا ہے بھائی. چڑھاتے ہیں لوگ. کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد, باپ نے بیٹے کو کہہ دی یہ تیرے رشتہ دار نہ آئے, وہ کہتا ہے تو سویرے ضرور آئیں, ویکھاں گا تینوں کیڑا ڈکدا ہے, آنا صبح. وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا, کہنا میں ابھی گزروں گا, تو دیکھ لے جو تو نے کرنا ہے. ہم لوگوں کی نفسیات کے, بلکہ پتہ چل جائے نا فلانے کو فلاں چیز بری لگتی, اس کو لوگ زبردستی کرتے ہیں, چڑھاتے ہیں, نفرتیں پیدا کرتے ہیں, اس کے اندر غرور لاتے ہیں, مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا کرتے ہیں. یہ کام نہ کریں. آپ اپنے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں, لوگ تکلیف دیں آپ کو؟
یہ نوجوان بچے کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا تو اب اس نے گاڑی پیچھے کرنی نہیں، وہ ماں بدولت کو ہارن بجا دیا ہے۔ یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ قومیں ہیں جو مطلب بڑی تنگ ہیں اپنے آپ سے، یہ بڑے آوازار لوگ ہیں۔ ٹھنڈے رہیں، میٹھے رہیں، پیار کریں، دوسروں کے جذبات کا احساس کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کروں، حضور کریں؟ فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے۔ اتنا دھیان رکھتے ہیں خاوند گھر میں کہ اب اس کی پوزیشن کیا ہے اور اب یہ کیا سوچتی ہے اور کس بات پہ اس کو جو ہے وہ ناراضگی ہوتی ہے۔ مجھے جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ ہوتا ہے ناراض۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں نہیں حضور ایسی تو بات ہی کوئی نہیں، آپ بتائیں۔ تو حضور فرمانے لگے جب میں کسی اور زوجہ کے پاس تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں زیادہ، اور جب میں آتا ہوں تو ناراض ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا بتاؤں حضور بتائیں۔ فرمایا اس وقت جب تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ تو پھر حضرت ابراہیم کا نام لے لے کے حضرت عائشہ کہنے لگی محبوبہ قربان جاؤں، بات بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے یا رسول اللہ، بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ جب تھوڑی خفگی ہوتی ہے تو میں یہ کام، تو حضور تو لوگوں کے مزاج کا خیال کرتے تھے، نبی کریم کو تو پتہ ہوتا تھا، لیکن ماں بدولت کہتے ہیں سارے میرے مرضی کے مطابق چلیں۔ ہاں میں نے زندگی میں یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں تو لوگ خراب بھی ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید میری ضرورت بڑی ہے، نہ یہ بات نہیں بھائی، بات کچھ اور ہے۔ حضور رحمت اللہ للعالمین ہے نا، تو کافر ہے یا منافق ہے، حضور کی تو ڈیوٹی ہے پیار کرنا، لیکن کافر کو تو چاہیے نا کلمہ پڑھے، منافق کو تو چاہیے نا مومن بنے۔ او بھائی میں نے کہا وہ بزرگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہی پیار کرنا ہے، وہ جو بھی جائے گا اس سے۔ لیکن تو بتا تو نے پیار میں سے سیکھا کیا ہے، لیا کیا ہے، تیرے اوپر اثر کیا ہے؟ پیار کرنا، شفقت کرنا اور ہے، یہ جملہ میرا یاد رکھنا، پیار کرنا کسی سے اور ہے اور اس سے راضی رہنا یہ بات اور ہے۔ کسی پر شفقت کرنا اور ہے اور اس بندے سے راضی رہنا، یہ آپ دیکھیں کہ وہ راضی ہے آپ سے کہ نہیں، کہ خالی پیار ہے، خالی شفقت ہے۔ شفقت تو مجبوری ہے کرنی ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں نبی کریم تھوڑا تھوڑا خیال کرتے، دیکھتے بندہ اس کے مزاج کے مطابق، دیہاتی آتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے۔ حضرت ظاہر دیہاتی تھے، وہ آتے تھے ترکاریاں لے کے گاؤں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، وہ کئی دفعہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے تھے، حضور محبت سے پیش آتے تھے۔ آپ سامنے امام حسن کے پاس ایک بندہ ہے، بڑی مزیدار بات داتا علی اجویری نے لکھی، مجھے پڑھ کے بڑا ہی مزہ آیا اور سمجھ بھی آئی کہ اہل بیت نبوت کی اصل مخالفت کون کرتا ہے۔ ایک شخص آیا تو اس نے آ کے نا معاذ اللہ حضرت مولا علی شیر خدا کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امام حسن کے والد کو برا بلا کہا، پھر امام حسن کو کہا، وہ برا بلا کہتا جا رہا ہے، امام حسن مسکراتے جا رہے ہیں، ہنستے جا رہے ہیں۔ انجوائے کرنے کا آپ کا موڈ باندھے تو سب کچھ انجوائے ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے مرچیں دانتوں کے نیچے رکھ کے اچھی طرح چبا لی ہوں اور کانوں سے بھی دھواں نکل رہا ہو تو پھر تو بھائی کوئی چیز بھی انجوائے نہیں ہوتی۔ پھر تو قصور یہ ہے کہ مرچیں نہیں چبانی تھی، آپ نے اپنا مزاج خود بڑا کڑوا کر لیا ہے، وہ کیسے کام چلے گا؟ وہ آیا تو اس نے آ کے نا امام حسن کو، آپ کے والد کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد برا بلا کہا۔ وہ کہتا جا رہا ہے، امام صاحب ہنستے جا رہے ہیں۔ جب وہ تھک گیا تو امام حسن فرمانے لگے روٹی کھانی ہے؟ بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ کہنے لگا بڑی لگی ہوئی ہے۔ فرمانے لگے اس کو روٹی کھلاؤ، اس کو روٹی کھلائی، فرمایا تیرا حال؟ کہنے لگا بڑا غریب ہوں۔ ایک پیالے میں چاندی بھر کے امام حسن نے اسے دی، اور جب اس کو دے دی نا تو غور سے چہرہ دیکھنے لگا، کہنے لگا آپ کا حلم دیکھ کے، سخاوت دیکھ کے مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ واقعی خون رسول ہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بیچارہ اصل میں تنگ ہے اپنی زندگی سے، اصل اس کا حال کوئی نہیں، تو میرے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں اس بات کو، کچھ لوگ بیچارے ویسے ہی تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ویسے ہی بلا وجہ معاملہ ہی کوئی نہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق دیا ہے۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مولانا نا میرے سامنے نا ایک بھوکے آدمی کو سامنے بٹھا کے تو حدیث پاک کا درس دے رہے تھے۔ بندے کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، وہ درس دیتا جا رہا ہے،
تو اقبال کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ فاقہ کش کو در سے شریعت سے کیا غرض، اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے، بھائی اسے روٹی کھلا، اسے تیری کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھوک لگی ہوئی ہے، پہلے کھانا کھلا لے پھر ذرا اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے، پھر اسے دین کی بات بتانا۔ ہم لوگوں کا ذہن نہیں سمجھتے کہ بندہ کس قسم کا ہے۔ سارے ہی صحابہ حیا والے تھے، سارے ہی اکرام والے تھے، پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے گھر میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی، نبی کریم آرام فرمائیں، تو حضور کی نا تہمت مبارک پنڈلیوں سے ذرا اونچی ہو گئی، پنڈلیوں سے ٹخنوں تک مرد کا چھپا ہوا ہو تو وہ جائز ہے، اس سے نیچے ننگا نہیں کرنا چاہیے، اوپر اس سے ٹخنوں سے اوپر، نیچے ہو بھی جائے تو خیر ہے۔ حضور کی پنڈلیاں نا تھوڑی سی چادر ہٹی ہوئی تھی، پنیاں کہتے ہیں ہم پنجابی میں، پنڈلیوں سے ذرا چادر ہٹ گئی، حضور لیٹے رہے آرام فرما رہے۔ فرماتی ہیں باہر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کون ہے؟ عرض کی ابو بکر صدیق کو، یا رسول اللہ اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤں؟ حضور نے فرمایا آ جاؤ۔ کہتے ہیں حضور لیٹے رہے، حضرت ابو بکر آئے، بات چیت ہونے لگی، تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، کون ہے دروازے پہ؟ یا رسول اللہ عمر بن خطاب ہوں۔ فرمایا آ جاؤ، آ گئے، بات چیت ہوتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی آئے، یا رسول اللہ آ جاؤں؟ فرمایا عثمان ذرا ٹھہر۔ حضرت عثمان ٹھہر گئے، نبی کریم اٹھ کے بیٹھے، چادر مبارک پنڈلیوں کے گرد لپیٹی، اپنے کرتے کو سیدھا فرمایا، کہا عثمان آ جاؤ۔ تو عثمان آئے، بات چیت ہوئی، چلے گئے۔ سیدہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ عثمان تو بڑی ٹھنڈی طبیعت کا بندہ ہے، وہ تو بڑا میٹھا آدمی ہے، حضور کوئی جاہو جلال نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی، وہ تو بڑا پیارا ہے۔ عمر آئے تو آپ لیٹے رہے، ابو بکر آئے تو آپ لیٹے رہے، تو عثمان؟ حضور فرمانے لگے عائشہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے، تو میں نہ حیا کروں؟ آپ اس بات کو سمجھے، غور کریں کہ اگر ان کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وجود زیادہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، تو نبی پاک نے ان کی طبیعت کا خیال کیا ہے، حضور نے ان کے مزاج کا۔ آپ کو نہیں پتا کہ ابا جی آپ کے کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے استاد کا مزاج کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے مرشد کامل کی طبیعت کس طرح کی ہے؟ وہ کن باتوں میں راضی ہوتے ہیں، کن میں ناراض ہوتے ہیں، ہمیں سارا پتا ہوتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہی نہیں صحیح کرنا معاملات کو۔ ہم اپنے وجود پر تھوڑا سا بوجھ ڈالنا ہی نہیں چاہتے، اپنی طبیعت کو تھوڑا سا تکلیف دینا ہی نہیں چاہتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، مالدار آدمی، کروڑوں پتی شخص، لیکن انہوں نے نا ایک موقع پہ پھر ٹاٹ کا لباس بھی پہن لیا، تو کسی نے ان سے کہا ابو بکر یہ کیا؟ فرمانے لگے نبی کریم کو، میرے آقا کو غریبی پسند ہے، تو ابو بکر غریب بن گیا ہے، ختم ہو گئی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولے ڈاواں، ٹھیک ہو گئی بات، وہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا ہے۔ یہ جو مزاج ہے نا ہمارا کہ میں ڈھلنا نہیں چاہتا، میں بدلنا نہیں چاہتا، ہم تو غلام ہیں پھر بھی نہیں بدلتے، تھوڑا سا خیال کرے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اماں کو زیادہ نہیں ضرورت پیسوں کی، ہاں ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کو ریٹ لگا کے تیرے سے پیسے مانگے گی، اماں کو تو بس اتنی ضرورت ہے کہ ماں جو کہہ دے جی کر دو، ماں کو تو اتنی ضرورت ہے کہ 2 منٹ رات کو بیٹھ جاؤ پیروں میں، اماں لا تیرے پیر دبا دوں، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ کہے گی ہو میرا پتر بڑا چنگا، اللہ وہی انج دی اولاد سارے نو دے دے، او بھائی ایسے کر دے، وہ تو سویرے پورے محلے کو، ابا جی کو کوئی نہیں ضرورت تیرے پیسوں کی، ہاں نا، ان کو تو ضرورت ہے، تو کبھی کبھی تو ان کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے اور ابا جی منڈی جانا تھا، میرا دل تھا کٹھے چلیں گے، آئیں ذرا پیار سے چلتے ہیں، کبھی ان سے پیار کرے، کبھی کہے ذرا کندھے نہ دباؤں، او یارو اس کی ضرورت ہے، نہیں ضرورت مرشد کامل کو کسی کے پیسوں کی، نہ، اللہ جانتا ہے جو کامل آدمی ہوتا ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی، اسے تو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے کہہ دیا سیانے بن جاؤ تو سیانے بن جاؤ، اس نے کہہ دیا نیک ہو جاؤ تو نیک، اس نے کہا ہے کہ آج آ جانا تو پھر، اور نہ یار کہاں ضرورت ہے تیری،